خود اماموں پر بھی تکیہ فرض ہے، جبکہ مذہب شیعہ میں خود اماموں پر بھی تکیہ لازم ہے، اور تمام ائمہ نے تکیہ کیا، بلکہ پہلے امام کو امام المتقین ہے۔ بھئی حضرت علی کو جو یہ امام المتقین کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تقیہ بازوں کا امام، اس کا مطلب پرہیزگاروں کا امام نہیں ہوتا، بلکہ امام اول یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تو امام المتقین یعنی تقیہ بازوں کا امام، کیونکہ آپ کے ہاں تو اتقا بمانا ہوتا ہے زیادہ تقوی والا، ان کے ہاں اتقا ہوتا ہے بمانا زیادہ تقیہ والا۔ اسی اصول کا بھی میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی ان اکرمکم عند اللہ اعملکم بالتقی، جو سب سے بڑا تقیہ باز ہو وہ عند اللہ اکرم ہے، زیادہ عزت والا ہے۔ تو تقویٰ نہیں تقیہ، تو امام المتقین تقوی والوں کا امام نہیں، تقیہ والوں کا امام۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امام اول کو امام المتقین تھے کہ جنہوں نے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلح و مسند غاصبوں، ظالموں اور نعوذ باللہ سب سے بڑے کافروں کو دے کر خود ان کے مشیر، خود ان کی بیعت کر کے مشیر اور مقتدی بن کر رہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق علی خود کو بلا فصل بولتے، باقی پہلے جو آگے وہ تو ظالم ہوئے، غاصب ہوئے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی کافر ان کے مقابلے کا کافر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو حضرت علی نے مسلح دیا، خود ان کے بیعت کر کے مشیر بن کے رہے، مقتدی بن کے رہے، تو امام المتقین ہوئے۔ مسئلہ نمبر 3، یہ تیسرے مسئلے میں اسی کی وضاحت آئے گی جو پہلے مسئلہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اضطراری حالت میں تقیہ کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن کتنی؟ خنزیر کھانے سے بھی کم کیسے؟ اہل اسلام کے نزدیک تقیہ بریکٹ میں پھر وضاحت کرتے ہیں، یعنی دین حق کے خلاف جھوٹی بات کرنا، خنزیر کھانے سے بھی زیادہ خراب ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے بھی حرام نہ کھائے اور بھوک کی وجہ سے مر جائے، جان بچانے کے لیے بھی حرام نہ کھائے اور بھوک کی وجہ سے مر جائے، اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے بھی حرام نہ کھائے اور بھوک کی وجہ سے مر جائے تو وہ گناہ گار ہوگا، یعنی حرام میسر تو ہے لیکن نہیں کھاتا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی تھی تو اب اس کے لیے حرمت اس کی اٹھ چکی تھی، اب نہیں کھاتا تو یہ گناہ گار ہوگا، اس نے خودکشی کی۔ لیکن اگر جان بچانے کے لیے بھی تقیہ نہ کرے، جان بچانے کے لیے بھی تقیہ کر کے غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور کلمہ حق کہتے ہوئے مارا بھی جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اسے اجر عظیم ملے گا۔ اور اس کے اس فعل کو صبر، ہمت، استقامت اور عزم اور عزیمت کہا گیا ہے۔ اچھا بیٹا، اب یہ بات تو ہو گئی واضح کہ
مسلمانوں کے ہاں تقیہ جو ہے یہ حرام ہے، اور اکراہی اضطراری کیفیت میں عوام کے لیے اس کا جواب نکلتا ہے جیسے جان جا رہی ہے تو حرام کھانا جائز ہے، لیکن حرام کھانے سے بھی اس کی گنجائش کم ہے کہ حرام کھانے سے کوئی اور گمراہ تو نہیں ہوگا، اس سے دوسرے گمراہ ہو سکتے ہیں، اس لیے خواص و امت کو اجازت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حرام نہ کھائے اور بھوک کی وجہ سے مر جائے تو گناہ گار ہوگا، لیکن حق نہ چھپائے اور صحیح بات کرتے ہوئے مارا جائے تو استقامت کا اسے اجر عظیم ملے۔ یہ تو ہے ہمارا، ان کے یہاں کیا ہے؟ مذہب شیعہ میں کتمان اور تقیہ دونوں لازم۔ مذہب شیعہ میں کتمان لازم ہے، یعنی اپنے مذہب کی صحیح بات بتانا جائز نہیں۔ دیکھو، اپنے مذہب کی اصلی بات بتانا جائز نہیں، یہ ہوا کتمان، اس کو کتمان کہتے ہیں، چھپانے دو۔ اور اگر کچھ بولنا ہی پڑ جائے تو مذہب کے خلاف ظاہر کرنا لازم ہے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے چنانچہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، عن سلیمان بن خالد قال قال ابو عبد الله علیہ السلام یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ، من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، ومن اذاعہ اذلہ اللہ۔ اصول کافی صفحہ 222 جلد 2، اصول کافی صفحہ 222 جلد 2۔ دیکھو بھائی، سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے مجھے فرمایا کہ سلیمان اپنا شیعہ کا خاص مرید ہے کہ انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، کہ تم ایسے دین پر ہو جو اس کو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو اس کو اذاع یہ دال اور عین کے ساتھ ہے، اذاعت اشاعت کے وزن پہ، اذاعہ اذلہ اللہ، جس کو ظاہر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ نمبر 2، عن معلّہ بن خنیس، عن معلّہ بن خنیس قال قال ابو عبد الله علیہ السلام یا معلّہ اکتم امرنا ولا تذر، اکتم امرنا ولا تذر فإنه من كتم امرنا ولم يذر اعزه الله، من كتم امرنا ولم يذر اعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة، وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة۔ یا معلّہ من اذاع امرنا ولم یکتم اذلہ اللہ به فی الدنیا ونزع النور من بین عینیہ فی الآخرہ، ونزع النور من بین عینیہ فی الآخرہ وجعله ظلمة تقوده إلى النار، وجعله ظلمة تقوده إلى النار۔ یا معلّہ ان التقیۃ من دینی و دین آبائی، ان التقیۃ من دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیۃ له۔
تھوڑے سے نقطے لگا لو، آگے لکھو. یا معلّہ ان المذیع لامرنا کالجاحد له. ان المذیع لام کے ساتھ عین کے ساتھ ظاہر کرنے والا. ان المذیع لامرنا کالجاحد له. اصول کافی صفحہ 223 224. دیکھیں بھائی، یہ معلّہ بن خنیس کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے مجھ سے کہا کہ اے معلّہ، ہمارے اس معاملے کو، ہماری امامت والے کو یعنی چھپائے رکھو، ولا ظاہر نہ کرنا، کسی کو بتانا نہیں کہ میں امام ہوں. فإنه من كتم أمرنا ولم يظهره أعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة. جس نے ہمارے اس معاملے کو چھپایا اور ظاہر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اسے عزت دے گا اور اس مسئلہ امامت کو اس کے لیے نور بنا کے سامنے کرے گا آخرت میں، جو نور اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. یا معلّہ من اضاع امرنا ولم یکتمہ اضلہ اللہ به فی الدنیا. کہ اے معلّہ، جس نے ہمارے معاملے کو، ہمارے مذہب کو، امامت کو ظاہر کیا، چھپایا نہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا. وَنَزَعَ نُورًا مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ فِي الْآخِرَةِ. اور اس کی آنکھوں سے روشنی اللہ تعالیٰ نکال دے گا آخرت میں. اور وَجَعَلَهُ ظُلْمَةً تَقُودُ إِلَى النَّارِ. بلکہ اندھیرا اس کے آگے کر دے گا جو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا. یا معلّہ ان التقیۃ من دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیۃ له. کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ پکا بے دین ہے. یا معلّہ ان اللہ یحب ان یعبد فی السر کما یحب ان یعبد فی العلانیہ. جس طرح ظاہری کی عبادات اللہ کو پسند ہے، اس طرح یہ تقیہ والی چھٹی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے. یا معلّہ ان المذیع لامرنا کالجاحد له. اے معلّہ سن لے کہ جو ہمارے اس معاملے کو ظاہر کرتا ہے، ہماری امامت کو ظاہر کرتا ہے، سمجھو وہ کالجاحد له منکر کی طرح ہے، یعنی وہ ہماری امامت کا انکار کرتا ہے. کتنی سخت ہے تاکید کے چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، مت بتاؤ. اور چھپانا جو ہے وہ لازم ہے، اور ظاہر کرنا جو ہے وہ انکار کے برابر ہے. اسی طرح امام جعفر صادق کا قول ہے اور ابی عبداللہ، یہ عبداللہ بن ابی یعقوب کہتا ہے انا عبداللہ بن ابی یعقوب قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول. آگے مجھے لگا لیں، میں نہیں پوری روایت کیسے لکھوں. لا ایمان لمن لا تقیۃ له. بتا دیتا ہوں کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول التقیۃ ترس المؤمن والتقیۃ حرز المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیۃ له. ان العبد ليقع اليه الحديث من حديثنا فيدين الله عز وجل به فيما بينه وبينه فيكون له عزا في الدنيا ونورا في الاخره. وان العبد ليقع اليه الحديث من حديثنا فيطيعه فيكون له ذلا في الدنيا ويرجو الله عز وجل ذلك النور منه. تو اس کا اتنا حصہ لکھ لیں، نقطے لگا دے کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ له. جو تقیہ نہیں کرتا وہ پکا بے ایمان. اصول کا فی صفحہ 221 جلد 2. آگے روایت لکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انکم ستدعون الی سبی فسبونی. انکم ستدعون الی سبی فسبونی. اصول کا فی 219 جلد 2. دیکھیں حضرت علی کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے انہوں نے کہ انکم ستدعون الی سبی فسبونی، کہ عنقریب تمہیں دعوت دی جائے گی، مجھے گالی دے دے گی، میرے پر سب و شتم کرنے کی، تو پھر مجھے گالی بھی دینا. یعنی تقیہ کر کے حضرت علی کو گالی دینا پڑے تب بھی ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جتنی روایات ہیں امام جعفر صادق کی طرف، امام محمد باقر کی طرف، موسیٰ کاظم کی طرف، حسن عسکری کی طرف، حضرت علی سے لے کر حسن عسکری تک 11 کی طرف منسوخ کرتے ہیں. 12 تو آیا ہی نہیں، ان کے پیدا ہو کے بھاگ گیا ہے.
تو ہوتا یہ سب جھوٹ ہے، اور بزرگوں کو ہم ان بکواسوں سے پاک سمجھتے ہیں. یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے جو ان کی طرف منسوخ ہوتا ہے. جیسے یہودی کرتے تھے، یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ وما هو من عند اللہ. اپنی طرف سے لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی طرف سے بنا کے ومن عند اللہ. ایسے ہی یہودی جھوٹ بول کے نسبت کرتے تھے اللہ کی طرف، اور یہودی ذریت جھوٹ بول کے نسبت کرتے ہیں اللہ والوں کی طرف. ہاں جی، اسی طرح ایک فرمان اور امام جعفر صادق کا لکھ لیں کہ ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ ولا دین لمن اللہ تقیۃ له. ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ ولا دین لمن اللہ تقیۃ له. اصول کا 217 جلد 2. تارک التقیۃ کافر، یہ اس میں تارک التقیۃ کافر. فصل الخطاب کرمانی دیکھیے، یہ فصل الخطاب کرمانی صفحہ 43-43 یہ کریم خان کرمانی کی کتاب ہے فصل الخطاب کرمانی. اس کے متعلق لکھا ہے یہی ترجمہ المصنف میں کہ 246 کتابوں کا مصنف ہے. یہ کریم خان کرمانی 246 کتابوں کا مصنف ہے، اور ان میں سے 46 حکمت الہیہ میں ہیں، 28 اعتقادات میں ہیں، 5 فروق میں ہیں، 9 تفسیر میں ہیں، 3 اخبار فقہیہ میں ہیں، 16 اصول فقہ میں ہیں، 34 احکام فقہیہ میں ہیں، 5 ادعیہ میں ہیں. یوں پوری تفصیل لکھی ہے. میں بہت بڑا مصنف ہے. تو سازشی اور جاسوس جو ہوتے ہیں وہ محنتی تو ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا بیٹا ہے محمد خان کرمانی کا، کریم خان کرمانی کا بیٹا ہے محمد خان کرمانی. اس کی اس کی ایسی اردو میں کتاب ہے کتاب المبین. یہ والیہ کے مان بھی ہوگی. اتنی بڑی کتاب، اتنی لکھائی ہے اس کی، چھوٹی چھوٹی اور صاف